بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ تو ناظرین اکرام، نوبت اب یہ آن پہنچی ہے کہ محمد بوزدیگ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ یا فیس بک پیج پر کوئی بھی تصویر یا اپڈیٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو کمنٹس زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا منفی فیڈ بیک کئی باتوں کی وجہ سے ہے، مگر ان کا سب سے بڑا شکوہ محمد بوزدیگ سے یہی ہے کہ ترگت ایلپ کدھر ہے، جبکہ اینا گول کے فتح قریب آ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ شیخ ایدب علی کا تذکرہ بھی سننے میں آتا تھا، مگر چونکہ شیخ ایدب علی اب ڈرامے میں شامل ہو چکے ہیں تو موضوع صرف اب ترگت ہی رہ گیا ہے، جن کے ڈرامے میں کمی کوئی اور کردار پوری نہیں کر سکتا۔ ترگت کا کردار ادا کرنے والے اداکار چنگیز جوشکن کرولش عثمان میں کیوں نہیں آتے یا نہیں لائے جا سکتے، اس پر میری یہ ویڈیو موجود ہے۔ اس کے علاوہ کرولش عثمان سے متعلق سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور فیس بک گروپس وغیرہ میں بڑے زور و شور کے ساتھ یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ ترگت کی آمد ہے، تو میں نے سوچا کہ ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ لوگوں کو محمد بوزدیگ کی ہی زبانی بتایا جائے کہ اس سیزن میں ترگت کی آمد ہوگی یا نہیں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے صورتحال کنفرم ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس سیزن میں ترگت ایلپ کب آئیں گے اور وہ کون سا اداکار ہے جسے ترگت کے بڑھاپے کے رول میں نہ لے کر محمد بوزدیگ نے ایک بہت بڑی غلطی کی اور ایک گولڈن چانس مس کر دیا۔ اب آتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف کہ ترگت اس سیزن میں کب آئے گا، کیونکہ اکثر ناظرین جو تاریخ سے واقف ہیں ان کی طرف سے یہ سوال بار بار ہوتا ہے اور اب ترک میڈیا بھی اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کرولش عثمان کا سیزن 2 شروع ہو رہا تھا اور اسی حوالے سے محمد بوزدیگ نے جب کرولش عثمان کے کاسٹ کا اعلان کیا تو انہوں نے اس میں کہیں بھی ترگت کا ذکر نہیں کیا۔ محمد بوزدیگ نے سیزن 2 میں آنے والے اداکاروں کی تفصیل بتائی تھی، مگر انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ترگت کی اس سیزن میں انٹری ہوگی، اور صرف 10 قسطوں میں کسی ایسے اداکار کو لے کر آنا جو کہ چنگیز جوشکن جیسی باکمال فائٹ کا مظاہرہ کلہاڑے کے ساتھ کرے تو ایسا ہونا ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی تاریخی ڈرامے کے لیے کئی ہفتے پہلے سے اداکاروں کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملہن خاتون کو کتنے شارٹ نوٹس پر کرولش عثمان میں شامل کیا گیا ہے تو ان کی فائٹنگ سکلز ابھی اتنی میچور نہیں ہیں، مگر ملہن چونکہ ایک عورت ہے اور انہوں نے پہلی بار کرولش عثمان کو جوائن کیا ہے تو ان کی بہت سی کمیاں یا خامیاں نظر انداز کی جا سکتی ہیں، مگر ترگت ایلپ کو ہم دیرلے شارترول کے 5 سیزنز میں دیکھ چکے ہیں اور ناظرین کو ترگت کے کلہاڑے سے فائٹ کے ہر سٹیپ بھی یاد ہو چکے ہیں، تو کمزور فائٹنگ سکل والے کسی بھی اداکار کو لیا جانا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس سیزن میں ترگت اس لیے بھی نہیں آ سکتا کیونکہ یہ سیزن ختم ہونے میں چند اقساط باقی رہ گئی ہیں، اور اگر ترگت اس سیزن میں نہیں آئے گا تو اس کے 2 مطلب ہیں کہ یا تو اینا گول اس سیزن میں نہیں فتح ہوگا اور آیا نکولا کا کردار بھی اسے اگلے سیزن تک چلے گا، اور اگلے سیزن میں جب ترگت کی انٹری ہوگی تب اینا گول کے فتح دکھائی جائے گی۔ مگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کیجیے گا کہ ڈرامے کا پیس بہت سلو ہو جائے گا، اور بے شک کرولش عثمان ہر کس کے ساتھ مزید دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، مگر آپ لوگ مجھے یہ کہنے کا موقع دیں کہ 2.5 گھنٹے کی اس ایک قسط میں کچھ سینز یا تو غیر ضروری ہوتے ہیں یا پھر انہیں لمبا کیا جاتا ہے، اور اس بات کی شکایت محمد بوزدیگ سے بھی کی جا رہی ہے۔ اور میری ناقص رائے کے مطابق دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ محمد بوزدیگ نے گوکتک کا کردار کرولش عثمان کے سیزن 2 میں ترگت کی جگہ شامل کیا ہے تاکہ عوام کو ترگت کی یاد نہ آئے، مگر ناظرین اکرام یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے عظیم و شان تاریخی کردار کی جگہ ایک فرضی کردار لے لے جس کا تاریخ میں کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا، اور ترگت جیسے عظیم و شان تاریخی کردار کے ساتھ زیادتی بھی کہ ایک جیتے جاگتے تاریخی ہیرو کا مقام ایک خیالی کردار کو دے کر ایک بہت بڑی فتح کا کریڈٹ اس کے نام کر دیا جائے۔ اور ہمارا احتجاج تو ایک طرف رہا، ترکی کی عوام بھی بوزدیگ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ آپ لوگ یاد کریں کہ یہ ترکی ہی کی عوام تھی جس نے یاولاک ارسلان کے معاملے میں محمد بوزدیگ کو مجبور کر کے اس کردار کو تاریخ کے مطابق دکھانے پر زور دیا تھا، اور باقاعدہ ایک پریس کانفرنس محمد بوزدیگ کے خلاف کی گئی تھی جس کے بعد محمد بوزدیگ نے معافی بھی مانگی، مگر جب یاولاک ارسلان جو کہ عثمان غازی کے کوئی قریبی ساتھی بھی نہیں تھے ان کے بارے میں اتنا پروٹیسٹ کیا گیا تو ترگت کے معاملے پر کیا کچھ ہو سکتا ہے، ذرا سوچیں۔ کیونکہ یقین جانیے ترک قوم اپنے ہیروز کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اینگن آلتان کی شکل کا مجسمہ
جب ایرطغرل غازی کے مجسمے کے طور پر بنا کر ترکی میں اردو شہر کے ٹاؤن ہال میں رکھوایا گیا تو ترکی بھر میں اس قدر احتجاج ہوا کہ شہر کے میئر کو فوراً وہ مجسمہ وہاں سے اٹھانا پڑا اور باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے معافی مانگنی پڑی۔ ترکوں کا کہنا تھا کہ اداکار اداکار ہے اور ہمارا ہیرو ہیرو ہے، ایک اداکار تاریخی ہیرو کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ اور حالانکہ براق کی پاپولیرٹی ترکی میں اینگا نالتان سے کہیں زیادہ ہے، مگر پھر بھی وہ لوگ براق پر کھلی تنقید کرتے ہیں۔ اس لیے گوک تک اگر ایناگول فتح کرتا دکھایا گیا تو یہ ہر لحاظ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اور ناظرین کرام، اگر ترکت نہ دکھایا گیا تو آخری نقصان یہ ہوگا کہ آنے والے مہینوں میں باربروس اور سلطان یاؤز سلیم یہ دو تاریخی ڈرامہ سیریز آ رہی ہیں، اور وہ بھی اگر بیوک سلجوقلوں کی طرح صرف 40% فکشن اور 60% حقیقت ہوئی تو تب بھی بہت زیادہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ مقابلے پر دو عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں ڈرامہ سیریز اور ان میں وہ اداکار شامل ہیں جو درلش ارطغرل میں اپنی بلاک بسٹر اداکاری کر چکے ہیں۔ اس صورتحال میں کرولوش عثمان جس میں 60% فکشن ہے اور 40% حقیقت، تو ڈرامے کی ریٹنگ کم ہو سکتی ہے اور تنقید زیادہ۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کون سا اداکار ایسا ہے جو کہ ترگت کے بڑھاپے کے رول کے لیے میرے حساب سے بیسٹ تھا۔ تو ناظرین کرام، وہ ہیں ہمارے قاضی غیاث الدین یعنی نظام الملک۔ آپ بیوک سلجوقلوں میں ان کی اداکاری دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے میں فائٹ سینز کے دوران ان کا کلہاڑا چلانے کا انداز چیک کریں تو آپ لوگ بھی مانیں گے کہ واقعی روشنی لائٹ نے صحیح بات کی ہے۔ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ خود بخود آڈینس کو ان سے پیار ہو جاتا ہے۔ میں نے جب قاضی غیاث الدین کے رول میں انہیں فلنتا مصطفیٰ میں دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ واقعی میں نے قدیم دور کے مسلمانوں کے کسی قاضی کو دیکھ لیا ہو جو دن میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور راتوں کو اپنے شہر کے بوڑھے، بے روزگار اور غریب لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے۔ واقعی محمد بوزدیک نے بہت بڑا چانس مس کر دیا اور ٹی آر ٹی والے انہیں لے اڑے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا اداکار ترگت کے رول میں لیا جائے گا تو ان سے کلہاڑے سے فائٹ پھرتی سے نہیں ہوگی، اور اگر کوئی جوان اداکار لیا جائے تو بات نہیں بنے گی۔ مگر نظام الملک والے اداکار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بوڑھے بھی لگتے ہیں اور بہترین فائٹ بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ گولڈن چانس تو مس ہو گیا، مگر ترکی میں اچھے اداکاروں کی کمی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ محمد بوزدیک کی نظر کسی اور اداکار کو تراش کر ہیرا بنا دے، کیونکہ یہ بات تو ہے کہ محمد بوزدیک جس اداکار کو کاسٹ کر لے وہ بہت جلد مشہور ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔